السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے ایک خط نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کو لکھا گیا ہے، اس پورے نظام کی چولیں ہلا دی ہے۔ پاکستان کا پورا نظام انصاف، ہمارے مختلف اداروں کے سربراہوردگان اور اہم ترین لوگ جو اس بندوبست کی اس وقت قیادت کر رہے ہیں، وہ سب ایک کٹہرے میں آ گئے ہیں۔ یہ خط ایک طرح کا مقدمہ ہے اور یہ خط ہماری آئندہ کی سیاست کے رخ و رخسار کو طے کرے گا اور اسے خاموشی کی قبر میں سلایا نہ جا سکے گا۔ اسلام آباد کے جن 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کے نام یہ خط لکھا ہے، اسے پڑھتے ہوئے بے اختیار زبان سے یہ مصرع نکلتا ہے کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے پورے نظام اور اس کے اہم ترین افراد سے مایوس ہونے والے عوام کو ایک راحت ملی ہے کہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایک آواز بلند ضرور ہو رہی ہے۔ یہ خط جن مسائل کی نشاندہی کرتا ہے وہ پاکستان کے ہر اس اہم ترین آدمی کے لیے جو اس نظام کے اندر رہ کر کوئی جدوجہد کر رہا ہے، کوئی آدرش کے لیے جی رہا ہے، مستقبل کے حوالے سے اس ملک کے اندر کوئی مستقل نوعیت کے قوانین کی بالادستی چاہتا ہے اور پاکستان کو ایک استوار اور ہموار نظام کے درمیان دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک خوشی کا باعث بنا ہے۔ اگرچہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک فل کورٹ اجلاس سپریم کورٹ میں ہو چکا ہے اور یہ اجلاس اگلے روز بھی ہونا ہے اسی خط پر، اور اسی حوالے سے ایک ملاقات کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی چیف جسٹس صاحب سے کرنے والے ہیں۔ اگرچہ یہ ملاقات کافی شکوک کو جنم دے گی، لیکن اس کے باوجود اس ملاقات کی سرکاری طور پر تصدیق ہو چکی ہے اور کل دوپہر میں یہ ملاقات ہونی ہے۔ کل ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس دوبارہ ہوگا اسی خط کے حوالے سے، اور یہ خط جو ہے وہ تعاقب کرتا رہے گا اور اس پر کچھ نہ کہیں سے بہرحال کرنا ہی پڑے گا۔ مگر جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ اس خط کے بعد پاکستان کے سیاسی نظام میں کیا تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہے اور آئندہ دنوں میں پاکستان کے اندر مختلف جگہوں سے مزاحمت کے کتنے امکانات پیدا ہوئے ہیں، یہ سب ہمارے موضوعات بنیں گے بعد کے ویلاگز میں۔ میں آج آپ کو اس اہم ترین خط کے کچھ مندرجات سے آگاہی دینا چاہتا ہوں۔ وہ خط جو پاکستانی سیاست کے ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک حرکت پیدا کر چکا ہے اور کئی لہریں بنا رہا ہے اور بناتا ہی جائے گا، اس خط کے اندر آخر ان معزز 6 ججز صاحبان نے کیا کہا ہے۔ یہ خط بنیادی طور پر ایک محوری نقطے کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ محوری نقطہ یہ ہے کہ عدلیہ پر خفیہ اداروں کا دباؤ ہے۔ خفیہ ادارے عدلیہ پر مستقل ایک دباؤ ڈالے ہوئے ہیں جس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ مختلف مقدمات میں جو دباؤ معزز جج صاحبان پر ڈالا گیا ہے، اس دباؤ کی نوعیت کی تفصیلات بھی اس خط میں موجود ہیں، اور یہ خط ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دباؤ کن کن لوگوں پر کس کس طرح ڈالا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دونوں کو ایک طرح سے مختلف شکوک کے گرداب میں بھی لے آتا ہے۔ اس خط کے مندرجات کیا ہے وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ خط یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے پرائم ایجنسی کے نمائندوں کی عدالتی امور میں مسلسل مداخلت پر ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے تاکہ اس پر غور کیا جا سکے۔ یہ اس خط کا ایک نقطہ ہے۔ خط کے مندرجات کے مطابق اس جوڈیشل کونسل کے اجلاس سے یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ ملک کی دیگر ہائی کورٹس میں بھی کیا ججز اسی طرح کا دباؤ محسوس کر رہے ہیں، یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز دباؤ محسوس کر رہے ہیں، کیا ایسے ہی دباؤ کا سامنا دیگر ہائی کورٹ کے ججز بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ملک کی تمام ہائی کورٹ کے ججز اسی طرح کے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں اور مختلف مقدمات کی سماعتوں کے دوران اس کے اشارے بھی ملتے رہے ہیں۔ اسی طرح خط یہ کہتا ہے کہ جج کے کوڈ آف کنڈکٹ میں رہنمائی نہیں کی گئی ہے کہ ایسی صورتحال میں ججز کیسے رد عمل دیں۔
عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ایک ادارہ جاتی رسپانس کی ضرورت ہے، یعنی اس خط کا ایک مقصد جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک ادارہ جاتی رسپانس دیا جائے، جو ساری مداخلت ہو رہی ہے اس پر ہم کیا کریں۔ خط یہ کہتا ہے کہ 10 مئی 2023 کو ہائی کورٹ ججز نے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ پاکستان کی ایک پرائم انٹیلیجنس ایجنسی کے آپریٹیوز کی مداخلت پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ یہ خط یہ بھی کہتا ہے پرانے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہ شوکت عزیز صدیقی کو انٹیلیجنس کی ادارے کی مداخلت پر 11 اکتوبر 2018 کو عہدے سے برطرف کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے 22 مارچ کے فیصلے میں اس برطرفی کو غلط قرار دیا ہے، یعنی اس خط کے ذریعے یہ نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جس مداخلت کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس مداخلت کو سپریم کورٹ اپنے ایک فیصلے کے ذریعے تائید اور تصدیق کر چکی ہے۔ خط یہ بھی کہتا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کے عائد کردہ الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ شوکت عزیز کے موقف کی اس طرح حمایت کی گئی ہے، یعنی خط کے مندرجات کے مطابق جب شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو غلط قرار دیا گیا تو ایک طرح سے یہ مان لیا گیا کہ وہ جو کہہ رہے تھے وہ بالکل درست ہے اور یہ مداخلت جاری تھی، تو پھر منطقی طور پر اس مداخلت کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے وہ اس فیصلے میں بھی نہیں کیا گیا۔ اب ظاہر ہے اس فیصلے کے حوالے سے ایک خاص رائے بھی پائی جاتی ہے کہ وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور ایک مخصوص لابی سے متعلق وہ معاملہ تھا، تو اس بنیاد پر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے، لیکن ہم اس پوری بحث کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ خط یہ کہہ رہا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہ اس مداخلت کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہو رہی تھی تو عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کرنے والے کون تھے؟ یہاں بنیادی طور پر اس نقطے کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کر رہے تھے ان کو مشخص کیا جانا چاہیے، یعنی اس کا تعین ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسی شوکت عزیز صدیقی صاحب کے باب میں، یعنی اسی ریفرنس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مداخلت کی معاونت کس نے کی، سب کو جواب دہ بنایا جائے تاکہ یہ عمل دہرایا نہ جا سکے۔ پھر معزز جج صاحبان نے کہا ہے کہ تحقیقات کا اسکوپ وسیع ہونا چاہیے کہ کہیں اب بھی تو اس طرح کی مداخلت جاری تو نہیں ہے، اور کیسز کی سماعت کے لیے جو مارکنگ ہو رہی ہے اور بینچز کی جو تشکیل ہے اس میں بھی کہیں مداخلت تو نہیں ہو رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ جو مختلف بینچز تشکیل پاتے رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، اس پر تحریک انصاف کے اعتراضات سامنے آئے ہیں اور مختلف لوگوں نے اس پر اعتراضات کیے ہیں۔ تو یہ خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کا یہ خط بھی اسی نقطے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سیاسی کیسز میں عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونا کہیں ریاستی پالیسی تو نہیں ہے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ کہیں انٹیلیجنس آپریٹیوز کے ذریعے ججز کو دھمکا کر اس پالیسی کا نفاذ تو نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی یہ جو پالیسی ہے کہ عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونا ہے، تو یہ جو دباؤ کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے یہ اس پالیسی کے نفاذ کے لیے تو نہیں ہو رہی۔ ایک خاص کیس کا حوالہ دیا ہے اس خط میں کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ٹیریان وائٹ کیس مشہور ایک کیس ہے۔ اس کیس کو پاکستان کی عدالتوں میں بھی لایا گیا ہے عمران خان کو رسوا کرنے کے لیے۔ تو اس کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کیس کے قابل سماعت ہونے پر ججز کی رائے مختلف تھی۔ پریزائڈنگ جج نے اپنی رائے کا ڈرافٹ بھجوایا تو جو بینچ کے دیگر 2 ججز تھے انہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اسی ٹیریان وائٹ کیس کے حوالے سے کہ پٹیشن ناقابل سماعت قرار دینے والے جو ججز تھے ان پر دوستوں اور رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا۔ اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ججز ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو کر اسپتال میں داخل ہوئے۔ ججز چھوٹے موٹے دباؤ کی وجہ سے پریشر میں نہیں آتے، نہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ جاب ایسی ہے کہ اس میں جو شخص ہوتا ہے وہ بڑے دباؤ کا سامنا کرتا ہے۔ جب آپ اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہو کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہو جائیں، آپ ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں، تو پھر یہ دباؤ معمول کا دباؤ نہیں ہوتا جو عام طور پر ججز لیتے رہتے ہیں۔ خط کے مطابق یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے علم میں بھی لایا گیا اور چیف جسٹس
سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بھی علم میں لایا گیا۔ اب یہ خط یہ بتاتا ہے کہ چیف جسٹس نے ایک پرائم انٹیلیجنس ادارے کے اہم ترین نمائندے سے بات کرنے کے بعد یہ کہا کہ اب یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ کوئی بھی انٹیلیجنس ادارے کا آپریٹو ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، کسی بھی جج کو اپروچ نہیں کرے گا، یہ خط بتا رہا ہے۔ اسی بہاؤ میں کچھ واقعات بھی لکھے گئے ہیں کہ مئی 2023 میں ایک جج کے برادر نسبتی کو مسلح افراد کے ذریعے اغوا کیا گیا اور 24 گھنٹے کے بعد چھوڑا گیا۔ یہ بھی عمومی مشاہدے میں آتا ہے اور پاکستان کے تمام مؤثر حلقے جانتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بھی ملک میں بے پناہ ہو رہے ہیں۔ تو اسی واقعے کی طرف یہاں نشاندہی ہے، ایک واقعہ جو جج پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے برادر نسبتی کے ساتھ ہوا۔ کہا گیا کہ جج کے بیٹے کی سرویلنس کی گئی اور ان کی فیملی کی سرویلنس کی گئی۔ اس کے بعد یہ طے انہوں نے کیا کہ برادر نسبتی کو، جو جج کے برادر نسبتی ہے، اس کو اغوا کیا جائے۔ جج کے برادر نسبتی کو حراست کے دوران خط کے مطابق الیکٹرک شاک دیے گئے اور ویڈیو بیان ریکارڈ کرانے پر مجبور کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لکھا ہے کہ ایک جج پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ وہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جائے، سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر کیا گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، اگر یہ الزام ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اور حالیہ دنوں میں سپریم جوڈیشل کونسل نے جو کاروائیاں کی ہے اس کا تناظر اس الزام کے بعد بنے گا کیا؟ جتنی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ سب مشکوک ہو جاتی ہے اگر مبینہ طور پر یہ جو اس خط میں باتیں بتائی جا رہی ہے وہ درست ہوئی تو۔ اسی طرح کہا گیا کہ ایک جج جب سرکاری رہائش گاہ میں منتقل ہوئے تو وہاں پر ان کے ڈرائنگ روم اور ماسٹر بیڈ روم میں کیمرے نصب تھے۔ کیمرے کے ساتھ ایک سم کارڈ بھی موجود تھا جو آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کسی جگہ پر ٹرانسمٹ کر رہا تھا۔ اسی طرح کہا گیا کہ جج کے جو ماسٹر بیڈ روم میں کیمرہ لگا ہوا تھا، جج اور اس کی فیملی کی پرائیویٹ ویڈیو اور USB بھی اس حوالے سے ایک ریکور ہوئی ہے۔ خط میں یہ کہا گیا ہے کہ 12 فروری 2024 کو 5 ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو فل کورٹ میٹنگ بلانے کے لیے کہا، جو تاحال نہیں بلائی گئی۔ یعنی یہ جو کچھ بیت رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز صاحبان پر اور جو مداخلتیں ہو رہی تھی، مبینہ مداخلتیں جس پرائم انٹیلیجنس ادارے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، ان معاملات پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو آن بورڈ لیتے ہوئے یہ خواہش کی گئی کہ ایک میٹنگ بلائی جائے، فل کورٹ میٹنگ، اور اس میں اس کا جائزہ لیا جائے۔ مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے 12 فروری 2024 کو لکھے گئے خط پر آج تک، یعنی جب یہ انہوں نے خط سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کو لکھا، تب تک کوئی میٹنگ نہیں بلائی گئی۔ یہ خط کے وہ نکات تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اب اس خط کے جو اثرات و نتائج ہیں اور اس خط سے پاکستانی سیاست پر جو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور آئندہ دنوں میں جو کچھ ہو سکتا ہے، اس پر میں آپ کو اگلے ویلاگز میں بتاؤں گا۔ 1-2 نقطے ہیں جو بہت اہم ہیں۔ خط کے ان مندرجات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ خط کتنی حساس نوعیت کا ہے۔ ہماری خوشگمانی تو یہ ہے کہ ساری باتیں غلط ثابت ہوں، لیکن ہمارے تجربات اس سے بالکل مختلف ہیں۔ چنانچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل ہمارے لیے کیا لے کر آئے گا، مگر یہ خط جتنا حساس ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس خط کے سامنے آنے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج اس پر ایک فل کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کا اجلاس بلایا۔ یہ اجلاس کل بھی جاری رہے گا۔ آج کے اجلاس کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا۔ درمیان میں ایک خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی کل چیف جسٹس سے اس پر ملاقات کرنے والے ہیں۔ فرانسیسی ادیب سارتر نے کیا جھنجھوڑ دینے والا فقرہ کہا ہے کہ ایوری ورڈ ہیز کانسیکوینسز، ایوری سائلنس ٹو۔ ہر لفظ کے کچھ اثرات و نتائج ہوتے ہیں، کچھ عواقب ہوتے ہیں، اسی طرح ہر خاموشی کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جج حضرات خاموش رہ کر پھر بولے ہیں۔ خاموشی کی بھی انہوں نے ایک قیمت ادا کی ہے، اب یہ اپنے الفاظ کی بھی ایک قیمت ادا کریں گے۔
اسی طرح اس خط کے منظر عام پر آنے کے بعد ہماری خاموشی بھی بے قیمت نہیں رہے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خط کے حوالے سے متحرک حلقے، فعال طبقات، پریشر گروپس، سیاسی جماعتیں اور مختلف ادارے کیا کچھ کرتے ہیں۔ مختلف عدالتی حلقوں سے اور مختلف وکلاء کے حلقوں سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے تو آپ کوئی امید نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ دونوں ادارے اس وقت حکومتی ترجمانوں کے ہتھے لگے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ احسن ڈھون اور ایک جگہ پاکستان کے موجودہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اثر انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں ادارے تو اس وقت جس قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں اس پر خود وکلاء کے حلقے میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی بھی کوئی بہت زیادہ متحرک کردار ادا نہیں کر رہی۔ آج جب سپریم کورٹ کے اندر فل کورٹ اجلاس ہو رہا تھا تو تحریک انصاف کے وکلاء کو سپریم کورٹ کے اندر جمع ہونا چاہیے تھا، مگر وہ وہاں سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔ یوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے فیصلے نامعلوم کہاں پر اور کیسے کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان پہلے بھی اس پورے حوالے سے اپنی تشویش ظاہر کر چکے ہیں اور تحریک انصاف کے حلقوں کو اور مختلف رہنماؤں کو بار بار وہ یہ باور کراتے رہے ہیں کہ سارا دباؤ سپریم کورٹ پر ڈالنا چاہیے، مگر نامعلوم وجوہات کی بنا پر ابھی تک تحریک انصاف کی وہ قیادت جو اس وقت منظر عام پر موجود ہے وہ یہ فیصلے کرنے سے کترا رہی ہے، اور یوں یہ سارے مواقع جو میسر آ رہے ہیں وہ ضائع بھی ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے مؤثر حلقوں نے جس طرح کا نظام سجا کر ہمیں دیا ہے، فارم 47 کی جو حکومتیں ہمیں دی ہیں، وہ سب یہ چاہیں گے کہ کسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز صاحبان کے اس خط کو منظر عام سے اور بحث سے غائب کر دیا جائے۔ اس کے لیے مختلف روایتی قسم کی مشقیں ہوں گی، مختلف اجلاس ہوں گے اور کوشش کی جائے گی کہ اس کے اثرات کو زائل کر دیا جائے۔ یہ بنیادی طور پر فعال طبقات کا کام ہے کہ جو امکان اس خط کے ذریعے پیدا ہوا ہے اس کو کس طرح وہ مجسم کرتے ہیں۔ اس سے متعلق مختلف اور پہلو بھی ہیں، مگر اس پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔